استنجا کرتے وقت پانی کے قطرے جو جسم پر پڑ جاتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ کے نزدیک نان مسلم کے ہاتھوں کا کھانا صحیح ہے یا نہیں؟ کیا شوہر بیوی کو پردے کے لیے زبردستی کر سکتا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ سبیل کمنٹ، مختصر وقت میں 100 سے زائد علماء کے ذریعے شرعی سوالوں کے جوابات۔ آپ اپنے سوال سبیل کمنٹ پروگرام کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل کمنٹ کے اس نئے پروگرام میں آپ کا تہ دل سے استقبال ہے۔ ناظرین، آئیے چلتے ہیں، اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، التوبۃ حسن ولکن فی الشباب احسن۔ توبہ ایک اچھا عمل ہے، لیکن جوانی میں توبہ کرنا بہت ہی زیادہ اچھا اور افضل عمل ہے۔ ہماری زندگی میں خاص طور سے نوجوانی میں اور جوانی میں کبھی ایسا مرحلہ آ ہی جاتا ہے کہ جب ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور ہم اس گناہ کو انجام دینے کے بعد بہت زیادہ افسوس میں ہوتے ہیں۔ اکثر کمنٹ بھی آئے، بعض ای میل بھی آئے کہ ہم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، ہم کیا کریں؟ تو دیکھیں، گناہ سرزد ہو جانے کے بعد ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم فوراً توبہ کریں، یعنی اپنے اس عمل پر، اپنے اس گناہ پر شرمندہ ہوں اور آئندہ کبھی نہ انجام دینے کا پکا ارادہ کریں اور خداوند متعال سے عملی طور سے استغفار کریں، زبانی طور سے بھی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کثرت سے کہیں۔ اس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ وہ چیدہ باتیں بتائیں کہ جن سے ہم اپنے بچوں کی بہتر تربیت کر سکتے ہوں اور ہم جان سکیں کہ اسلام کا تربیت کا انداز کیا ہے۔ جب آپ اپنے شریک حیات کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے سلسلہ شروع ہو چکا ہوتا ہے، تو ماں باپ بہت کیئرفل رہیں کہ جو آپ دیکھیں گے وہی آپ سوچیں گے، اور جیسا آپ سوچیں گے ویسا آپ فیل کریں گے۔ وہ پیرنٹس جو چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، انہیں ایک اچھا انسان بنائیں، نیک انسان بنائیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو، اس کے لیے تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو دوستو، آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ میرا سوال یہ ہے کہ استنجا کرتے وقت پانی کے قطرے جو جسم پر پڑ جاتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کیا گیا ہے کہ استنجا کرتے وقت پانی کے قطرے جسم پر پڑیں تو کیا حکم ہے۔ اس سلسلے میں فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پر پانی، جس کو آب کثیر کہا جاتا ہے، اس سے طہارت کر رہا ہے تو جو پانی پیر یا جسم پہ لگ جاتا ہے وہ نجس نہیں ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اصل نجاست کے ذرات اس میں نہ پائے جاتے ہیں۔ ہم یہاں پہ یہ بتاتے چلیں کہ قر اس پانی کو کہا جاتا ہے جو 3.5 بالشت لمبے چوڑے گہرے برتن میں ہو اور وزن کے اعتبار سے تقریباً 384 لیٹر ہو، مگر اتنا دھیان رہے کہ مخزن یا ٹنکی وغیرہ جو عموماً 500 لیٹر کی ہوتی ہے، اس میں 384 لیٹر سے زیادہ پانی موجود ہو، ورنہ وہ پانی بھی قلیل کہلائے گا۔ اور اگر کوئی شخص آبدست یا استنجا آب قلیل یعنی جو سے کم ہو اس سے کر رہا ہے، یعنی لوٹا بدنی وغیرہ سے انجام دے رہا ہے، تو اس سے گرنے والا پانی جو پیر اور جسم پہ لگ رہا ہے وہ نجس ہے۔ سامعین، اس مسئلے میں تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ یہ کہ اگر وہ قلیل پانی جس سے لوٹا یا بدنی وغیرہ سے پیشاب اور پیخانے کے مقام کو دھلا جا رہا ہے، 5 شرطوں سے وہ پاک ہے۔ 1، نجاست سے اس میں کوئی بدلاؤ نہ آیا ہو، جیسے بو، مزہ، رنگ وغیرہ میں۔ 2، الگ سے کوئی نجاست نہ لگی ہو۔ 3، کوئی دوسری نجاست جیسے خون وغیرہ پیشاب یا پخانہ کے ساتھ نہ ہو۔ 4، اسٹول یا پخانہ کے ذرات اس میں نہ پائے جاتے ہوں۔ 5، نجاست اپنی جگہ سے پھیل نہ گئی ہو۔ ان شرطوں کے ساتھ وہ پانی پاک ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ خمس کی رقم کے ذریعے سے بھی سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے، اور ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے تمام چینلز کو ضرور سبسکرائب کریں اور دیگر مومنین کو اور اپنے دوستوں کو بھی ہمارے چینلز کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں۔ السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ آیت اللہ خامنئی کے نزدیک ایک نان مسلم کے ہاتھوں کا کھانا کھانا صحیح ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نان مسلم کی جسے ہم عام زبان میں کافر کہتے ہیں، رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ العظمہ خامنئی حفظہ اللہ کی نظر میں کافر 2 طرح کے ہیں۔ ایک کافر کتابی ہیں اور دوسرے کافر غیر اہل کتاب۔ کافر کتابی وہ ہیں کہ جن کے ہاں کوئی آسمانی کتاب پائی جاتی ہے اور جو اپنی جگہ تاریخی اعتبار سے ثابت ہو چکا ہو۔ کافر غیر اہل
اہل کتاب وہ ہیں کہ جن کے ہاں کوئی آسمانی کتاب موجود نہ ہو۔ کافر اہل کتاب میں یا کافر کتابی میں یہودی، عیسائی، زرتشتی اور سابعی افراد آتے ہیں۔ زرتشت یعنی وہی جو آتش پرست قوم ہے، اور سابعی کہ جسے عام طور پہ ستارہ پرست قوم کہا جاتا ہے۔ حالانکہ کچھ گروہ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا پیروکار مانتے ہیں اور کہتے ہیں، اور انہیں بھی سابعی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو کافر اہل کتاب ہیں، ان کے ہاتھ سے کھانے پینے کی چیزیں لے کر ہم کھا سکتے ہیں، چاہے ان کا تر ہاتھ ہی کھانے پینے کی چیزوں میں کیوں نہ لگا ہو۔ ہاں، البتہ گوشت کے آئٹمز کو ہم اوائڈ کریں گے، چونکہ گوشت کے سلسلے میں اس بات کا یقین حاصل کرنا ضروری ہے کہ جس جانور کا گوشت ہے سب سے پہلے وہ حلال گوشت ہو، اور اس کے ساتھ یہ کہ اسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو۔ تو یہ کافر اہل کتاب کا معاملہ ہے۔ کافر غیر اہل کتاب کے حوالے سے رہبر معظم انقلاب نے چند ایک صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ان کا خشک ہاتھ کھانے پینے کی چیزوں میں لگا، تو یہ واضح سی بات ہے کہ ایسی صورت میں تو ہم وہ چیزیں کھا سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ کہ ان کا تر ہاتھ کھانے پینے کی چیزوں میں تو لگا، لیکن وہ تری کھانے پینے کی چیزوں میں ٹرانسفر نہ ہوئی ہو، تب بھی ہم وہ کھانے پینے کی چیزیں کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسری ایک صورت یہ ہے کہ کسی کافر غیر اہل کتاب کا تر ہاتھ تھا اور وہ کھانے پینے کی چیزوں میں لگا، لیکن ہمیں شک ہے کہ یہ تری ٹرانسفر ہوئی ہے اس کھانے پینے کی چیزوں میں یا نہیں ہوئی ہے، یا یہ شک ہے کہ ہاتھ تر تھا کہ نہیں، تو شک کی صورت میں بھی ہم کھا سکتے ہیں، سوائے یہ کہ ہمیں جب یقین ہو جائے کہ ان کا ہاتھ تر بھی تھا اور وہ تر ہاتھ کھانے پینے کی چیزوں میں اس طرح سے لگا کہ وہ تری ٹرانسفر ہوئی کھانے پینے کی چیزوں میں، تب ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اوائڈ کریں ان چیزوں کو کھانے پینے کی۔ البتہ یہ بات یہاں پہ بھی واضح کر دوں کہ جس طرح سے کافر اہل کتاب کے ہاتھ سے گوشت کی چیزیں ہم نہیں کھا سکتے، تو بدرجہ اولیٰ کافر غیر اہل کتاب کے ہاں بھی ہم گوشت کے آئٹمز نہیں کھا سکتے۔ مومنین کرام، اگر آپ کے ذہن میں کوئی شرعی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، یا آپ ہمارے دیے گئے انسٹاگرام پیج پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ ٹیم کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سوالات کے جوابات جلد سے جلد آپ تک پہنچائیں۔ اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی جی میل آئی ڈی پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ یاد رہے، ہر صورت میں اپنے مرجع وقت کا نام ضرور لکھیں تاکہ ان کے فتوے کے مطابق آپ کے جوابات اب تک پہنچائے جا سکیں۔ مولانا صاحب، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا شوہر اپنی بیوی کو پردہ کرنے کے لیے زبردستی کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ تو اس سوال کے جواب دینے سے پہلے میں ایک کلی مسئلہ حجاب کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ عورتوں پر واجب ہے کہ اپنے پورے بدن اور سر کے بال کو نامحرم سے چھپائیں، حتیٰ سر کے آگے کے بال بھی عورتوں کا چھپانا واجب ہے، لیکن وہ حصہ جو کھلا رہ سکتا ہے وہ چہرہ ہے، یعنی جتنا حصہ عورتیں وضو میں دھلتی ہیں اتنا حصہ چہرے کا کھلا رہ سکتا ہے، اور دوسرا حصہ کلائی سے انگلیوں کے سرے تک، یعنی اگر یہ حصہ کھلا ہو تو اس کا چھپانا عورتوں پر واجب نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز کا خیال یہاں پہ رکھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ اگر عورت نے میک اپ کیا ہے یا اس کے چہرے کے کھلے رہنے کی وجہ سے معاشرے میں فساد کا خطرہ ہو، ڈر ہو، تو پھر ایسی صورت میں چہرے کا چھپانا بھی واجب ہے۔ اب آپ کا وہ سوال کہ کیا شوہر اپنی بیوی کو پردہ کرنے پر مجبور کر سکتا ہے یا نہیں، تو آیت اللہ سستانی حفظ اللہ فرماتے ہیں ان کے فتوے کے مطابق مرد اپنی بیوی کو پردہ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا، لیکن مرد کو اتنا اختیار ضرور ہے کہ اگر مرد چاہے تو بغیر حجاب کے اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو گھر سے باہر جانے سے منع کر سکتا ہے۔ یعنی اگر شوہر چاہے تو اپنی بیوی سے شرط کر سکتا ہے کہ اگر تم باہر جانا چاہتی ہو تو تمہیں حجاب اور پردے میں ہی جانا ہوگا۔ اور یہ بھی ایک اسلام کا بہت اہم مسئلہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، چونکہ بغیر حجاب کے اگر بیوی یا عورت گھر سے باہر جائے گی تو بہرحال فساد کا خطرہ پایا جاتا ہے۔ لہٰذا شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو سمجھائے، لیکن جب سمجھائے تو یہ خیال رکھے کہ پیار اور محبت، نرم و ملائمت کے ساتھ اسے سمجھائے کہ اگر گھر سے باہر جانا چاہتی ہو تو حجاب اور پردے کے ساتھ ہی جاؤ۔ لڑکیوں کا اسکوٹی یا سائیکل چلانا کیسا ہے؟ اگر والدین جھوٹ بولنے کے لیے کہیں تو کیا ان کی اطاعت ضروری ہے؟ درمیانی انگلی میں انگوٹھی پہننے کا کیا حکم ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔